بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین۔ عیش پرستی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، عیش پرستی۔ آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے کہ عیش پرستی کے نقصانات کیا ہیں، عیش پرستی ہے کیا، ان ساری چیزوں کو ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ عیش پرستی جو ہے ایک مہلک مرض ہے، یعنی خطرناک بیماری ہے جو روح میں گھر کر جاتا ہے، انسانی روح میں وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور جس قوم کے اندر یا جس نوجوان کے اندر یہ بیماری جن نوجوانوں کو لگ گیا، سمجھیے اس کے عزائم خاک میں مل جاتے ہیں، وہ اب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ عیش پرست بھی ہو اور کامیاب بھی ہو، نہیں ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے بے شمار دولت ہونے کی وجہ سے انسان عیش پرست ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب آدمی، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ آخرت کو فراموش کر چکا ہوتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہو چکا ہوتا ہے، وہ شاہ راہ سنت کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ترک کر چکا ہوتا ہے۔ عیش پرستی نے جس قوم کو بھی اپنا بنایا، جس قوم کے اندر بھی عیش پرستی نے گھر بنایا، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ آج آپ غور کریں گے تو خصوصاً مسلمانوں کے بے عملی کے اسباب جب تلاش کیے جائیں گے تو ان اسباب میں سے پہلا سبب جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے، عیش پرستی۔ مسلمان عیش پرست بن گیا۔ یہ مسلم امہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یاد رکھو اصول بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ سختی کے بعد ہی آسانی ہوگی۔ تم کوشش کرنے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، تمہارا وجود دوسروں کے لیے مفید ہے، تم ایک ہدف اور ایک مقصد کے تحت اس دنیا میں آئے ہو، لیکن سب سے زیادہ فارغ لوگ، سب سے زیادہ وقت کو برباد کرنے والے لوگ، سب سے زیادہ نشہ کرنے والے لوگ، اعوذ باللہ، آگے میں کیا بولوں، آپ سب باخبر ہیں ان باتوں سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم عیش پرستی کے متعلق سمجھیں، اس کو جانیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو عیش پرستی سے محفوظ کر سکیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عیش پرستی کو عربی زبان میں کیا کہا گیا ہے۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے الترف، اس کے معنی ہوتے ہیں نعمتوں میں وسعت، آسائش بھری زندگی، یعنی عیش والی زندگی، نعمتوں والی زندگی۔ جس طرح سے عربی زبان میں کہتے ہیں
کہ اطرف فلان فہو مترف، فلاں انسان عیش پرست ہے، یعنی وہ عیش پرستی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پہ اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ جیسے ایک مقام دیکھیے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 33، اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس قوم کے جن سرداروں نے رسول کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلا دیا، یعنی ایک رسول ایک قوم میں پہنچتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے ان کو، اور جب وہ رسول توحید کے متعلق لوگوں کو بتلاتے ہیں، آخرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بتلاتے ہیں، تو قوم کے سردار لوگ، قوم کے عیش پرست لوگ، امیر لوگ کیا کر رہے ہیں؟ امیر لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اس رسول کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت کو کیوں جھٹلایا؟ وَأَتْرَفْنَاهُمْ، جن کو ہم نے دنیا میں آسودگی دی تھی، یعنی آسودگی کیا ہے؟ آسودگی یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے پیدا کیا نا۔ پانی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ آگ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ کھانا کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ لباس کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سرداروں نے کیا کیا؟ ضرورت کے چیز کو ہی اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا اور اسی کو سمیٹنے میں ساری زندگی لگا دی، اسی کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کو سمیٹنے کے لیے ساری زندگی ہم نے ان لوگوں نے لگا دی، اور دنیاوی زندگی میں وہ کیا ہو گئے؟ مشغول ہو گئے، اور نبی کے بات کا انکار یہ کہتے ہوئے کر دیا کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ کون ہے؟ یہ نوح کون ہے؟ یہ موسیٰ، عیسیٰ، لوط، ابراہیم علیہ السلام، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے یہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم پیتے، یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون، جیسے ہم کھاتے ہیں اسی طرح یہ بھی کھا رہے ہیں، جیسے ہم پیتے ہیں اسی طرح یہ بھی پی رہے ہیں۔ تو عیش پرستی نے ان کو نبی کو ماننے سے انکار کرنے پر آمادہ کیا، عیش پرستی نے، آسودگی نے اتنے آسودہ ہو گئے، اتنا دنیا سمیٹنے میں اندھے بن گئے کہ انہوں نے نبوت کا بھی انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے فرمودات کا انکار کیا ان لوگوں نے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے سورہ الانبیاء آیت نمبر 13 لا ترکزوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم لعلکم تسألون، کہا جائے گا، کہا گیا بھاگو نہیں، جاؤ اپنے انہی گھروں اور عیش کے سامانوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے، یعنی عیش کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے جا سکتے ہو، گزرے ہوئے جو زمانے ہیں وہ لوٹا سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ چڑیوں کا چہچہانا، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے ہماری زندگی میں۔ تو عیش پرستی نے انسان کو تمام ان چیزوں سے غافل رکھا جن چیزوں کو کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا تھا۔ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ اللہ فرماتا ہے، سورہ المؤمنون آیت نمبر 64 ہے، حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ
یجعرون، یہاں تک کہ جب ہم ان عیاشوں کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیں گے تو پھر وہ بلبلانا شروع کر دیں گے۔ جب ساری زندگی عیش میں گزرا ہے، تھوڑے سے پریشانی آئی، وہ صبر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے صبر کرے گا؟ صبر نہیں ہے، وہ بلبلانے لگے گا۔ تو یہ آیت کریمہ، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، ان تمام آیتوں سے اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ عیش پرستی اللہ کے انکار کا سبب ہے۔ عیش پرستی رسول کے انکار کا سبب ہے۔ عیش پرستی آخرت کے جھٹلانے کا سبب ہے۔ اس لیے عیش پرستی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ اب قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیش پرستی کی مذمت کی ہے، یعنی برائی بیان کی گئی ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ عیش پرستی ظالم لوگوں کی صفت ہے۔ کن لوگوں کی صفت ہے؟ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں نا، وہی عیش پرست ہوتے ہیں۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ گدا نہیں ملے گا تو نیند نہیں آئے گی، جیب میں پیسے نہیں ہیں تو طبیعت نہیں لگتی، روز گوشت ہونا چاہیے، گوشت کے بغیر ذائقہ مزہ نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ انسانوں نے، ہم نے کیا کیا؟ ہم ضرورت کے غلام ہو گئے۔ اللہ نے ہم کو اپنا بندہ بنا کر کے پیدا کیا، ہم ضرورت کے بندے بن گئے۔ کیا ہم ضرورت کے بندے نہیں بن چکے ہیں؟ تو آپ کہیں گے ضرورت کے بندے ہم کیسے بن گئے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، کیا ہم اپنی ضرورت کے لیے نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں؟ اپنی ضرورت کے لیے ہم اللہ کے قوانین کا مذاق نہیں اڑاتے؟ اپنی ضرورت کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ترک نہیں کرتے؟ اپنی ضرورت کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کو تیار نہیں ہیں؟ کیا ہے یہ؟ ضرورت کے بندے ہم بن چکے ہیں۔ اللہ نے اپنا بندہ بنا کر کے اس روئے زمین پہ ہمیں پیدا کیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم اللہ کی بندگی سے نکل کر کے اپنی ہی ضرورت کی بندگی میں الجھ کے رہ گئے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ شیطان نے کتنا اچھا شکار کیا، کس قدر شیطان نے ہم سے کھیلا ہے، کس قدر شیطان نے ہمیں یرغمال بناتے ہوئے ہمارے دین کو نشانہ بنایا، ہمارے ایمان کو نشانہ بنایا۔ اللہ کے حقوق جو ہمارے اوپر فرض تھے، ان حقوق کو شیطان نے نشانہ بنایا، اور ہم نادان سمجھنے سے قاصر رہے، اور ہم ان تمام کو کرتے چلے گئے جن سے ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا تھا۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، سورہ ہود آیت نمبر 116، اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، یعنی ظالم لوگ، کون لوگ؟ ظالم لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں آسودگی دی گئی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی کی ناز اور نخرے اٹھانے کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ۔ یہی ہوا نا؟ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے آسودگی کا ذریعہ بنایا، ہم انہی چیزوں کے بندے بن گئے۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک گزری ہوئی ہر امت میں سے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اللہ کا انکار کیا، یعنی جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کا انکار کر کے، وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جو دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیاوی لذتوں کے پیچھے
اپنے آپ کو ڈال دیا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کے حکم سے تکبر کرنے لگے، اللہ کے حکم سے تکبر کرنے لگے، اور خود بھی اللہ کے حکم کو چھوڑا اور دوسروں کو بھی چھوڑنے کا ذریعہ بن گئے۔ دیکھیں، ایک ایک بات آپ اپنے ذہن میں جگہ دیجیے، خود بھی وہ راہ حق سے فرار اختیار کیا، اور اس کی وجہ سے دوسرے لوگ کہہ دیتے نہیں جی ارے آج کل کسی کو آپ دعوت و تبلیغ جاؤ دینے کے لیے، تمہارا اولاد ہے، تمہارا فلاں ہے، ارے یہ ایسا کرتا ہے، اگر میں کر رہا ہوں تو کیا مذائقہ ہے؟ ہاں، وہ سگریٹ پی رہا ہے، میں پی رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ ہاں، وہ ایسا کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں تو کیا ہو گیا؟ ذریعہ بنانا، کسی طرح سے ذریعہ بنانا، برائی کا ذریعہ بننے کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا۔ ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا محور اور مرکز کیا تھا؟ یہی تھا کہ تم توحید والے بنو، تم آخرت والے بنو، تم اچھے اخلاق والے بنو۔ ابھی میں ایک چیز بتاؤں، ایک انسان برا ہے یا اچھا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ آپ کی ماں آپ سے راضی ہے، آپ کے والد آپ سے راضی ہیں، آپ کے بھائی بہن آپ سے راضی ہیں، آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ذریعہ ہے یہ جاننے کے لیے۔ ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے بندوں سے دور ہو گئے، اور ہم نے تکبر میں کہنا شروع کر دیا جی میرا جو جی چاہے گا میں کروں گا، کون ہے مجھے روکنے والا، کون ہے مجھے ٹوکنے والا؟ عیش پرستی نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ جس طرح سے عیش پرستی وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہوتے ہیں، اسی طرح سے یاد رکھیے عیش پرستی آخرت میں عذاب کا سبب بننے والا ہے، سبب بنے گا۔ کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن کریم میں عیش پرست لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے لائق باپ کا نالائق اولاد کہا ہے، کہ باپ تو لائق تھے لیکن اولاد کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ نالائق ہو گئی۔ قرآن کریم سورہ مریم آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کے بعد، کن کے بعد؟ ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام ائمہ و مجتہدین علماء، ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ کتنے اچھے لوگ تھے۔ اللہ نے ان سب کو اپنا ولی بنایا، سب اللہ کے ولی تھے۔ وہ لوگ گزر گئے، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ من بعد خلف، ان کے بعد خلف، ان کے بعد ناخلف لوگ پیدا ہوئے۔ ناخلف کا ایک معنی نالائق بھی ہوتا ہے، ناخلف کا ایک معنی نالائق بھی ہوتا ہے۔ نالائق ان کے جانشی بنے، ان کے جانشی بنے۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان نالائق لوگوں نے کیا کیا؟ ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم وارث ہیں ابو بکر کے، کہتے ہیں ہم وارث ہیں عمر، عثمان و علی اور بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے۔ ہم کہتے ہیں نا اس بات کو، کہتے ہیں، کہا کہ یہ تمہارے آبا و اجداد تھے۔ اقبال نے کہا تھا وہ تو تمہارے ہی آبا تھے، پر تم کیا ہو؟
کہا وہ تمہارے ہی آبا تھے، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں وہ تمہارے آبا و اجداد تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ان کے اولاد نہیں ہو، ان کے اولاد ہو تم، وہ تمہارے ہی آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو، ہاں؟ یعنی تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے کل کا انتظار کر رہے ہو؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کل تمہارے زندگی میں آنے والا ہے؟ نہیں آئے گا کل تمہارے زندگی میں، یاد رکھو جو کل تمہارے زندگی میں آئے گا وہ تمہارے لیے کل بھی آج بن کر کے آئے گا۔ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ یہ جو ان کے بعد آئے، نیک لوگوں کے جو بعد آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ نالائق جانشی بنے، اور ان کے نالائق جانشی ہونے کی واضح دلیل کیا تھی؟ انہوں نے ادا الصلاۃ، نماز کو ضائع کیا۔ کس کو ضائع کیا؟ نمبر 1 نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ فسوف یلقون غیا، پس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، بہت جلد وہ اپنا انجام دیکھ لے گا۔ کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، میں اللہ کی کتاب میں منافقین کی یہ صفات پاتا ہوں، یعنی قرآن کریم جب میں کھول کے تلاوت کرتا ہوں تو اس میں منافقین کی یہ صفات پاتا ہوں۔ کیا صفات ہیں؟ نمبر 1 وہ نشہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ، میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے۔ کعب الاحبار اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم منافقین کے صفات کو اس کتاب کے اندر پاتے ہیں، اور وہ صفات کیا ہے؟ پہلی صفت وہ نشہ والا ہوتا ہے، نشہ کا عادی ہوتا ہے۔ دوسری صفت نماز کو ترک کرنے والا ہوتا ہے، اور تیسری صفت گانا میوزک سننے والا ہوتا ہے۔ کیا سننے والا ہوتا ہے؟ میوزک سننے والا ہوتا ہے۔ اور چوتھی صفت صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کی نماز کے وقت سونے والا ہوتا ہے۔ کس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ کس کی؟ آواز دیجئے، ان کی صفت بیان ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو آواز دیجئے۔ میں تو کبھی کبھی سمجھتا ہوں کہ ہم کھو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ ہم کھو چکے ہیں۔ ہمیں اپنی خبر بھی نہیں ہے۔ ہاں، عیش پرستی میں ہم اس قدر ڈوب گئے کہ ہمیں اپنی بھی خبر نہیں رہی، ہم اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو گئے، ہم بھول گئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف اٹھانا، وہ صحابہ کرام کا ایک ایک کھجور پہ کئی کئی دن گزار دینا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی حالت میں ایک کافر کے خنجر کا نشانہ بننا، وہ ابو بکر صدیق امام الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں سے بچانے کے لیے اپنے اوپر مار کھا لینا، وہ زید بن حارثہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے پتھروں کو اپنے جسم پر روکنا، یہ سب ہم بھول چکے ہیں۔
ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، ہمیں یاد ہے ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو۔ ہم مجرم ہیں، اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ہم نے اپنے تاریخ کو اپنی عیش پرستی میں ڈھک دیا ہے، چھپا دیا ہے ہم نے اپنی تاریخ کو۔ اور کسی قوم کی زوال کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے اسلاف سے اپنے رشتے کو کیا کر لے؟ توڑ لے، اپنے اسلاف سے اپنے تعلق کو ختم کر لے۔ یہاں سے زوال شروع ہوتا ہے، یہاں سے بربادی شروع ہوتی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، کہا کہ کام پر جانے میں تاخیر کرنا۔ کعب الاحبار نے منافقوں کے صفات کو بیان کیا، کہا کام پر جانے میں کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ تاخیر کرنا، جمعہ کی نماز کی پرواہ نہ کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد کعب الاحبار نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے جانے کے بعد ان کے جانشین نالائق لوگ بنے، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگے۔ اس بات کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب در منصور کے اندر نقل کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں میرے عزیزو، عیش پرست صرف اپنی آخرت کو ہی برباد نہیں کرتا ہے، اپنے ایمان کا ہی سودا نہیں کرتا ہے، اللہ سے ہی غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتا ہے، اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیتا ہے۔ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 صحت کی ضرورت ہے۔ صحت کی ضرورت ہے؟ ارے آپ لوگ بات کیوں نہیں کر رہے میرے ساتھ؟ سب سے پہلی چیز کس چیز کی ضرورت ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے؟ صحت اور تندرستی کی ضرورت ہے۔ ایک عیش پرست زنا کا مرتکب ہو کر کے ہو سکتا ہے ایڈز کا شکار ہو جائے، شراب کا مرتکب ہو کر کے، شراب کا عادی ہو کر کے ہو سکتا ہے وہ بد نصیب کا کلیجہ جل جائے، سگریٹ نوشی کا عادی ہو کر کے ہو سکتا ہے وہ اپنے پھیپھڑے کو ختم کر لے۔ ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ گٹکا، بیڑی، پان وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا عادی ہو کر کے اپنے صحت کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے، نہیں لے جا رہا ہے؟ ہاں، صحت تباہ کرتا ہے وہ۔ زندگی بسر کرنے کے لیے صحت ضروری ہے۔ ہاں، اس بد نصیب عیش پرست کو معلوم ہوتا ہے کچھ پلوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، جب اسے زندگی کا مزہ لینے کا وقت آتا ہے کہ زندگی کیا ہے، اس وقت اس کے اندر قوت نہیں ہوتی، وہ بیکار ہو گیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو برباد کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کر چکا ہوتا ہے، وہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ان کی عیاشی ان کو موت کے قریب اور قریب اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے وہ شخص۔ پہلی چیز صحت ختم، دوسری چیز زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ عیش پرست شخص اپنے پیسے کو بری طریقے سے پائمال کرتا ہے، برباد کرتا ہے اپنے پیسے کو۔ جہاں پہ جائز طریقے سے پیسے خرچ کرنے چاہیے تھے وہاں پہ اس سے خرچ نہیں ہوتا، نہیں کرتا ہے خرچ۔ لیکن جہاں پہ عیاشی کی بات ہوتی ہے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لٹا دیتا ہے، اور آخر میں دوسروں کا محتاج بن کر کے بھیک کا کٹورا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے،
ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس، ایک شخص ابھی بھی زندہ ہے جس کے پاس 25 بیگھا زمین تھا۔ 25 بیگھا میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ 25 بیگھا زمین بہت ہوتا ہے، کروڑوں کی ملکیت، اور اس نے عیش پرستی میں ان ساری زمینوں کو دھیرے دھیرے بیچتا چلا گیا، اور آج وقت ہے کہ وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، صحت بھی نہیں اور پیسے بھی نہیں، اور تیسری چیز عزت، تیسری چیز زندگی بسر کرنے کے لیے عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں، عزت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک زناکار شخص سے معاشرہ، ایک زناکار شخص کو معاشرہ کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ ایک شرابی کو معاشرہ قبول کرے گا؟ بتائیں آپ، حساب آپ خود بولیے، آپ خود ذرا سوچئے، کیا ایک جواری کو معاشرہ قبول کرے گا؟ کون اسے اپنی بیٹی دے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھتے، غالباً احیاء علوم الدین ہے یا مکاشفات القلوب ہے، بھول رہا ہوں میں کتاب کا نام، اس میں لکھتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں، سنیے کیا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عیش پرست شخص کو اپنا بیٹی مت دو، عیش پرست کو اپنا بیٹی مت دو، اگر وہ اس کو نہیں مارے گا تو وہ خود مر جائے گی۔ کتنی عجیب بات ہے، نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الانبیاء آیت نمبر 11، 12، 13، اللہ فرماتا ہے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے بہت سی بستیاں ہم نے کیا کر دی؟ کیوں تباہ کر دی؟ اس لیے تباہ کر دی کہ اس بستی میں بسنے والے لوگ ظالم تھے۔ اس بستی میں بسنے والے لوگ کیا تھے؟ ظالم تھے، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا، جو دوسری قوم کو پیدا کیا، گویا کہ دنیا تباہ کر دیا نا اللہ نے۔ ہاں، چل ہٹ یہاں سے، ہٹ، ہم نے جس مقصد کو دے کر کے تم کو بھیجا، تم نے اس مقصد میں ناکامی حاصل کی، چل تیری ضرورت نہیں ہے، چل ختم یہاں سے۔ ہم ایسے قوم کو تمہاری جگہ لائیں گے، ہم ایسی قوم کو تمہاری جگہ لائیں گے جو ہماری فرما برداری کرے گی، جو تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اقبال نے اسی بات کو ایک مقام پہ کہا ہے کہ ہے آیا تاتار کے افسانے سے، ہے آیا تاتار کے افسانے سے، پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اس شعر کا پس منظر آپ اگر جانیں گے تو آپ کا کلیجہ کٹ کے رہ جائے گا۔ یہ تاتاری فتنہ کب رونما ہوا؟ جب قوم عیش پرستی کے اندر غرق ہو گئی تھی، اللہ کے فرمودات کو پیٹھ پیچھے رکھ کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر مناظرے کرنے لگی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف میں اختلاف، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تاتار کو اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تاریخ میں آتا ہے، تاریخ صحیح معتبر تاریخ میں آتا ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی خون بن گیا تھا، اتنوں کو کاٹا گیا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اللہ نے جب ناپاک
ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اپنے ہدف کو بھول چکے تھے، اپنے مقصد کو فراموش کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تاتاری کے ذریعے سے ان کا صفایا کیا۔ کیا کیا؟ ہاں، تاتار قوم کے ذریعے سے صفایا کیا۔ اور جب یہ نالائق لوگ چلے گئے، نالائق لوگوں کا خاتمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تاتاریوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دی، اور وہ تاتاری مسلمان بنے۔ جو کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے، وہ کعبہ کا پاسبہ بن کر کے زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور بہت سی بستیوں کو ہم نے اس لیے برباد اور ہلاک کر دیا کیونکہ وہ لوگ ظالم تھے، اس کی جگہ پر ہم دوسرے لوگوں کو لائے، اس کی جگہ پہ ہم دوسرے لوگوں کو لائے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے۔ یعنی وہ ظالم لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو لگے اللہ کے عذاب سے بھاگنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ، تم میرے عذاب سے بھاگ رہے ہو، کہاں جاؤ گے؟ اچھا جاؤ، تم اسی گھر میں جاؤ گے نا جس گھر میں تم عیش کر رہے تھے، جس گھر کو تم نے عیاشی کا اڈا بنا لیا تھا۔ کیا تم سمجھ رہے ہو کیا ہمارا عذاب اس گھر تک نہیں پہنچے گا؟ ہم اپنا عذاب وہاں بھی لائیں گے۔ کیا کہا تھا نوح کے بیٹے نے علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا تھا؟ ابا مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں، یہ طوفان میرا کچھ نہیں کرے گا، میں اونچے چٹان پہ چلا جاؤں گا۔ کہاں چلا جاؤں گا؟ اونچے چٹان پہ چلا جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا تو کہیں بھی چلا جا، اللہ کا عذاب وہاں بھی پہنچے گا۔ بیٹا اس کشتی کے علاوہ جائے پناہ نہیں ہے، اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کشتی میں سوار ہو جا۔ اس نافرمان بیٹے نے نہیں سنا، پہاڑ کے چوٹی پہ وہ سیلاب پہنچا نا، ہاں غرق ہونے لگا۔ بیٹا کیا ہونے لگا؟ غرق، ڈوبنے لگا۔ باپ کا سینہ محبت سے پر ہوتا ہے۔ باپ نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور میرے نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا نوح خبردار، اگر تم نے کہا تو نبوت تم سے چھین لوں گا۔ خبردار نوح، تمہارا آل، تمہاری اولاد وہ لوگ ہیں جو کشتی میں تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے، وہ ڈوبنے والا تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ نافرمان ہے، وہ ظالم ہے۔ عیش پرستی نے اور شہوت پرستی نے اس کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، اور کیا ہوا؟ ڈوب گیا نا، وہ ڈوب گیا وہ۔ کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ تم سمجھ رہے ہو تم اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ گے تو تم سے ہم نہیں سوال کریں گے، تم سے ہم نہیں پوچھیں گے، تم کو ہم چھوڑ دیں گے، جاؤ کہاں جاتے ہو؟ سبحان اللہ۔ علامہ حافظ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم، بھاگ دوڑ نہ کرو اور جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو، یہ جو کہا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ امام ابن کثیر لکھ رہے ہیں یہ ان لوگوں سے ٹھٹھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو زندگی پر اللہ کا مذاق اڑایا نا، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، اچھی باتوں کا مذاق اڑایا، اب یہاں پہ ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ارے نادانو، اس گھر میں تم کیسے بچ سکتے ہو جس گھر کو آگ لگ چکی ہے؟ ہاں، اس گھر میں تم کیسے بچ سکتے ہو؟ اس زمین پہ کیسے رہ سکتے ہو تم
اس زمین پہ تم بود و باس کیسے اختیار کر سکتے ہو جس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلانا شروع کر دیا ہے؟ ٹھٹھا کیا جا رہا ہے، جا رہے ہو گھر، اچھا میری عذاب سے بچنے کے لیے اپنے گھر میں لوٹو گے؟ کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اب بھی اپنے گھر میں جا کر کے عیش کرو گے؟ تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ عیش پرستی ہر اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے۔ عیش پرستی سے کوئی قوم آج تک نہیں ابھری ہے، عیش پرستی نے قوم کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اس لیے محنت کرنے والے بنیے، اور محنت 2 فیلڈ میں کیجیے۔ کتنے فیلڈوں میں؟ نمبر 1، اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے محنت کیجیے، اور نمبر 2، حلال روزی کے لیے محنت کیجیے۔ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے محنت کیجیے، اور حلال روزی کو حاصل کرنے کے لیے محنت کیجیے۔ یہ ہے دنیاوی اور اخروی زندگی کے نجات کا ذریعہ۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، بار الہ کہنے والا محتاج ہے سننے والے کی طرح، سننے والے محتاج ہے کہنے والے کی طرح۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔